عبداللہ یوسف زئی شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون میں سر فہرست تھے۔ ان کے تینوں بیٹے قاسم یوسف زئی، عابد یوسف زئی اور راحم یوسف زئی بھی باپ کے ساتھ ہی بزنس کی دنیا سے وابستہ تھے، مگر ان کے اکلوتا پوتے عرفان یوسف زئی کو بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا، بلکہ عرفان یوسف زئی پولیس میں ایس پی کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ آج سارا یوسف زئی خاندان ایک ہی جگہ پر جمع تھا اور ہر طرف خوشیوں کے نعرے بجائے جا رہے تھے، کیونکہ راحم یوسف زئی کی بیٹی مناہل کی سالگرہ تھی۔ مگر ایک ہی شخص وہاں پر موجود نہ تھا اور وہ تھا عرفان یوسف زئی۔ آج بھی عبداللہ یوسف زئی کو پوتے کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تو انہوں نے ملازم سے کہہ کر فوراً عابد یوسف زئی کو اپنے کمرے میں بلوایا، کیونکہ ابھی تک سالگرہ کی تقریب شروع نہ ہوئی تھی۔ ابھی صرف گھر کے لوگ ہی موجود تھے، کوئی مہمان نہ آیا تھا۔ عابد یوسف زئی گھبراتے ہوئے باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے ہر حکم کا احترام کرتے، مگر ایک ان کا بیٹا ہی تھا جو ان کی ایک نہ سنتا اور اپنی منمانی کرتا۔ جی بابا جان، آپ نے بلایا تھا؟ عابد یوسف زئی باپ کے سامنے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اپنے باپ سے ڈرتے تھے، بلکہ ان کے تینوں بیٹے تو اپنے باپ کی بہت عزت کرتے اور ان کے سامنے کبھی بھی زبان درازی نہ کرتے۔ اب تمہارے بیٹے کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی ہیں، آخر یہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ اتنا بڑا بزنس ہونے کے باوجود بھی وہ ایک معمولی سی ایس پی کی نوکری کر رہا ہے۔ تمہیں اسے سمجھانا ہوگا، اگر میں سمجھانے پہ آ گیا تو پھر تم سب کو اعتراض ہوگا۔ عبداللہ یوسف زئی صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹے کو حکم دے رہے تھے، اور ان کا بیٹا فرما برداری سے اس بات میں سر ہلا گیا، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے۔ ارے یوسف زئی صاحب، آپ تو یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ عرفان کا تو کام ہی ایسا، کبھی کیس کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے۔ اس میں میرے پوتے کا کیا قصور ہے کہ وہ آج گھر پر نہیں ہے؟ اور میں تو کہتی ہوں اچھا ہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ بزنس میں نہیں آیا، ورنہ وہ بھی بہت سے دشمن پال بیٹھتا۔ اب آپ خود کو ہی دیکھ لیں، بزنس کی دنیا میں آپ کے کتنے حریف ہیں جو ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرے تو دل کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ رضیہ بیگم خامن کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آج تک انہوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی تو آج کیا مانیں گے۔ وہ ہر بات میں ان سے مشورہ تو ضرور کرتے، مگر بعد میں اپنی ہی منمانی کرتے۔ رضیہ بیگم، آپ کیا جانیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرفان نے دشمنیاں نہیں پال رکھی؟ اس نے تو ہم سے بھی زیادہ دشمنیاں پال رکھی ہیں۔ ایک پولیس آفیسر تو چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوتا ہے۔ عبداللہ یوسف زئی نے بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ عابد یوسف زئی ابھی تک ہاتھ باندھے نظریں جھکائے باپ کے سامنے کھڑے تھے، کیونکہ ابھی تک عبداللہ یوسف زئی نے ان کو جانے کا حکم نہ دیا تھا۔ شوہر کی بات سن کر رضیہ بیگم دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں۔ آج تک تو وہ یہی سمجھ رہی تھیں کہ ان کا اکلوتا پوتا دشمنیوں کے چکروں سے کوسوں دور ہے، مگر آج تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہیں اپنا یہ پوتا جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ اسے اپنے شوہر اور بیٹوں کی طرح دشمنیوں کے چکروں میں پھنستا ہوا نہ دیکھ سکتی تھیں۔ شوہر کی بات سن کر تو ان میں بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اور وہ جلدی جلدی سے تسبیح پڑھنے لگی۔ پڑھ تو وہ پہلے بھی رہی تھیں، مگر اب ذرا تیزی آ گئی تھی۔ اب تم جاؤ اور اپنے بیٹے کو فون ملاؤ، اگر آج وہ یہاں پر نہ آیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آج ہمارے گھر میں اتنی بڑی تقریب ہے اور سارے بزنس پارٹنرز بھی ہوں گے، تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے کہ ہمارا پوتا کہاں ہے؟ عابد یوسف زئی جو سر جھکائے باپ کے سامنے کھڑے تھے، باپ کے حکم پر کمرے سے باہر نکل آئے اور فوراً سے بیٹے کو فون ملانے لگے۔ دوسری طرف سے جیسے ہی فون اٹھایا گیا تو انہوں نے غصے میں باپ کی طرف سے رٹی رٹائی تقریر کرنا شروع کر دی۔ عرفان، کہاں ہو تم؟ تمہارے دادا جان ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر آج تم تقریب میں شامل نہ ہوئے تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ دوسری طرف سے عرفان کے انکار پر ان کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بات ٹالنے کی؟ میں کچھ نہیں جانتا،
1 گھنٹے کے اندر اندر تو مجھے یوسف زئی حویلی میں چاہیے ہو، تو بس چاہیے ہو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنا فون بند کر گئے۔ دوسری طرف پولیس اسٹیشن میں بیٹھا عرفان یوسف زئی باپ کے اس موڈ پر مسکرانے لگا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے بابا غصہ کرنا نہیں جانتے۔ ضرور ہی دادا جان نے ان کو اس کے خلاف بھڑکایا ہوگا، مگر وہ اپنے باپ کو منع نہ کر سکا اور فوراً سے ہی پولیس اسٹیشن سے نکل آیا، کیونکہ کام تو وہ ویسے ہی ختم کر چکا تھا۔ ان سے ملے، یہ ہمارے بڑے پوتے عرفان یوسف زئی ہیں۔ عبداللہ یوسف زئی اپنے کسی بزنس پارٹنر سے عرفان کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر تو عجیب ہی نقشہ بنا ہوا تھا۔ اسے یہ سب پسند نہ تھا، اسی وجہ سے تو ان کے بزنس میں شامل نہ ہونا چاہتا تھا۔ اسے اپنی ایک پہچان چاہیے تھی، نہ کہ باپ اور دادا کا نام۔ آج بھی وہ اپنے غصے پر قابو کرتا عبداللہ یوسف زئی کے کہنے پر اس تقریب میں شامل ہوا تھا، مگر اب اس کے غصے کی انتہا ہو چکی تھی، کیونکہ اسے تقریب میں آئے ہوئے اب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک بھی سکون سے نہ بیٹھ پایا، کیونکہ ہر 2 منٹ بعد عبداللہ یوسف زئی کے کہنے پر وہ ان کے کسی بزنس پارٹنر یا دوست سے ملنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ عبداللہ یوسف زئی کے بزنس پارٹنر سے ملنے کے بعد فوراً ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ہر وقت ہی دوسروں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوسف زئی ہونے کے باوجود بھی اسے اس خاندان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی۔ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھا، مگر یہاں پر سب لوگ نسل در نسل باپ داداؤں کے بزنس کو سنبھالتے آئے تھے، اور اس سے بھی یہی امید رکھی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس گھر کا اکلوتا وارث تھا۔ کیوں عبداللہ یوسف زئی کے سب سے بڑے بیٹے قاسم یوسف زئی کی تو کوئی اولاد ہی نہ تھی، اور عبداللہ یوسف زئی کے سب سے چھوٹے بیٹے راہم یوسف زئی کی بس ایک بیٹی مناہل ہی تھی، جس کی عمر بھی زیادہ نہ تھی۔ کچھ دیر تو وہ کمرے میں ہی ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہا، مگر پھر اسے دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ باہر پارٹی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھی، کسی کو بھی اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہ پڑتا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر کھڑکی سے بالکل نیچے گئی، جہاں عبداللہ یوسف زئی اور ان کے سب سے پرانے دوست خالد خان موجود تھے، مگر خالد خان کی بات سن کر تو عرفان یوسف زئی کا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے جن کا ذکر اس گھر میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر وہ اپنے دادا یعنی عبداللہ یوسف زئی کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آخر یہ اتنے خاموش کیوں کھڑے ہیں۔ خالد خان، آج تو تم نے یہ بات کر دی اور میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ تمہاری اور میری دوستی 50 سال پرانی ہے، مگر آئندہ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، کیونکہ آج تو میں نے خود پر قابو پا لیا ہے، مگر آگے کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سب سے گہرے دوست کو بے عزت کر رہے تھے۔ خالد خان بھی عبداللہ یوسف زئی کی بات پر عجیب سا منہ بنا کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنے اتنے پرانے دوست سے یہ امید نہ تھی۔ انہوں نے تو خود کو قریبی جان کر عبداللہ یوسف زئی سے بات کی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ وہ اس قدر بگڑ جائیں گے۔ مگر اوپر کھڑکی سے یہ نظارہ دیکھنے والا عرفان یوسف زئی تو آگ میں جلنے لگا کہ دادا نے شخص کا منہ کیوں نہیں توڑا اور اتنے آرام سے جواب کیوں دے رہے تھے، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ اس بات میں بھی عبداللہ یوسف زئی کی کوئی مصلحت ہے۔ وہ اتنے مہمانوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اس منظر کے بعد وہ پھر سے کھڑکی کھولنے کی ہمت نہ کر سکا اور باتھ روم میں گھس گیا، کیونکہ اب نہانا ضروری ہو گیا تھا۔ ایک یہی راستہ تھا جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا۔ مریم، میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، مگر تم تو اس فوٹوگرافی میں پڑ گئی ہو۔ بیٹا، اس میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے پیچھے باپ کا مضبوط سہارا نہیں ہے۔ یوں لڑکیوں کے چونچلے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے سائے کے نیچے پرورش پاتی ہیں۔ بیٹا، میرے بعد تمہیں ہی یہ سب دیکھنا ہوگا۔ اگر آج سے ہی تم بزنس کے داؤ بیچ نہ سیکھو گی تو آخر کب سیکھو گی؟ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو زمانہ تمہیں نوچ کھائے گا۔ ماں کی اس بات پر مریم، جو دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی، دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ امی،
آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو کچھ ہو. اور یہ بزنس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں. مجھے تو وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننا ہے اور وہ میں بن کے رہوں گی. بیٹا میں نے تمہیں کب منع کیا ہے کہ تم فوٹوگرافی چھوڑ دو؟ بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دو، کیونکہ اس کے بعد تم نے بزنس ہی سنبھالنا ہے. امی، میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں کہ مجھے بزنس نہیں کرنا. مجھے باپ داداؤں کے نام سے جانے جانے کا بالکل بھی شوق نہیں. میں چاہتی ہوں کہ میری اپنی پہچان ہو. لوگ مجھے میرے نام سے جانے، نہ کہ سلطان یوسف زئی کی پوتی کے نام سے. بیٹی کی بات سن کر وہ پھر سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی. یہ لڑکی انہیں ہر وقت ہی پریشان رکھتی تھی، مگر وہ اپنے باپ کی طرح ضد کی پکی تھی. اس لیے ہر وقت ہی بلکیس یوسف زئی اس سے ہار جاتی. صاحب جی وہ دیکھیں، وہ لڑکی پھر سے کیمرے لیے ادھر ادھر کی تصویریں بنا رہی ہے. عرفان یوسف زئی اپنے کسی کیس کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا ہوا تھا تو اس نے مریم کو دیکھا جو ہاتھ میں کیمرہ پکڑے ادھر ادھر کی تصویریں بنا رہی تھی. اکثر ہی عرفان یوسف زئی کا اسے ٹکراؤ ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں باہر نکلتا تو مریم ہاتھ میں کیمرہ پکڑے نیچر کی تصویریں بنا رہی ہوتی. وہ بالکل بھی انسانوں کی تصویریں نہ بناتی تھی کیونکہ اسے نیچر سے بڑا لگاؤ تھا. وہ ہر وقت پھول، پودوں، جانوروں اور آسمان کی تصویریں بناتی رہتی تھی. کانسٹیبل کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہہ کر عرفان یوسف زئی بڑے غور سے مریم کو پھولوں کی تصویریں بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک پارک میں موجود تھی. آج عرفان یوسف زئی کسی بڑے مجرم کو پکڑنے کے لیے آئے تھے. انہیں خبر ملی تھی کہ وہ ہر شام اس پارک میں واک کے لیے آتا ہے، تو بس وہ بھی یہاں پہنچ گیا کیونکہ وہ اپنے کام سے بڑی محبت کرتا تھا. اپنے کام کے لیے وہ اپنا آرام سکون بھی پیچھے چھوڑ دیتا، مگر ڈیوٹی کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرتا. مریم زمین پر بیٹھے ایک پھول کو ہاتھ میں پکڑے دوسرے ہاتھ سے کیمرہ پکڑے اس کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ناکام رہی کیونکہ اس طرح تصویر اچھی نہیں آ رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے کیمرہ پکڑ کر اس پھول کی تصویر بنائے، مگر وہ اپنے ساتھ آج اپنی دوست کو نہ لائی تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی، مگر آج شاید کسی وجہ سے نہ آ پائی. عرفان یوسف زئی اسے اکیلا دیکھ کر حیران ہوا تھا کیونکہ وہ پچھلے 2 مہینوں سے اس لڑکی پر نظر رکھے ہوئے تھا، مگر آج اس کو اکیلا دیکھ کر اسے بھی عجیب سا محسوس ہوا تھا کہ آخر آج ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ لڑکی اکیلی ہی آ گئی. ابھی وہ پارک میں بیٹھے ایک بینچ پر اسے ہی گھور رہا تھا کہ مریم اس کی طرف آنے لگی. وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اپنا موبائل جیب سے نکالنے لگ گیا کیونکہ وہ یہ ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ سول کپڑوں میں تھا، اسی لیے مریم بغیر ڈرے اس کے پاس آنے لگی. ایکسکیوز می، کیا آپ میری ہیلپ کر دیں گے؟ وہ اصل میں ایک پھول کی تصویر بنانا چاہ رہی ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ اس پھول کو کوئی اپنے ہاتھوں سے پکڑے اور میں اوپر سے تصویر بنا لوں. آتے ساتھ ہی مریم نے اپنا مدعا بیان کر دیا، مگر عرفان یوسف زئی تو اسے عجیب نظروں سے گھورے جا رہا تھا. آخر یہ کیسی بے باک لڑکی ہے کہ ایک ایس پی سے ڈرے بغیر ہی اس کی طرف چلی آئی، مگر وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ یونیفارم میں نہیں ہے. میرے پاس ایسا فضول ٹائم نہیں کہ میں ایسے کاموں میں ضائع کر دوں. پلیز آپ کسی اور کو دیکھ لیں. ایک روکھا سا جواب مریم کو دیتے ہوئے وہ پھر سے اپنے موبائل پر جھکا. اس کے جواب پر مریم نے ناک منہ چڑھا لیا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اس شہر میں کسی کی مدد کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. مگر اس نے یہ بات عرفان یوسف زئی کو نہ کہی بلکہ دل ہی دل میں سوچ لی تھی. پھر فوراً وہاں سے مڑ گئی کیونکہ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہ تھا. یوسف زئی صاحب، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ میں کل سے نوٹ کر رہی ہوں، اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. رضیہ بیگم اور عبداللہ یوسف زئی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو رضیہ بیگم کو عبداللہ یوسف زئی کا چہرہ کچھ مرجھایا ہوا لگا تو وہ فوراً ہی پوچھ بیٹھی کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے تو آج انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھے جوڑ رکھا تھا. عبداللہ یوسف زئی اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے، بلکہ وہ زیادہ تر یہیں بیٹھتے تھے. نہیں بیگم، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تو عرفان کی وجہ سے پریشان ہوں کہ آخر اس لڑکے کا کیا ہوگا.
ہمارے بعد تو اس نے ہی بزنس سنبھالنا ہے، مگر اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں۔ عبداللہ یوسف زئی بیگم سے کل والی بات چھپا دی جو خالد خان نے ان سے تقریب میں کی تھی، کیونکہ وہ اس بات کا ذکر کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ یوسف زئی صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، آپ عرفان کی وجہ سے اتنا پریشان نہ رہا کریں۔ ایک نہ ایک دن وہ ہماری بات ضرور مان لے گا۔ آخر کب تک وہ پولیس کی نوکری کرتا رہے گا؟ اسے عادت نہیں اتنا سخت کام کرنے کی، تھک ہار کر دوبارہ اسی طرف ہی آئے گا۔ رضیہ بیگم اپنے تجربے کے ساتھ مسکراتی ہوئی شوہر کو تسلی دے رہی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ عرفان یوسف زئی کو اپنی نوکری سے عشق ہو چکا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ایس پی کی پور چھوڑنے والا نہ تھا۔ رضیہ بیگم کی بات سن کر عبداللہ یوسف زئی خاموش ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کی فکر یہ نہیں بلکہ کوئی اور تھی۔ زمانہ پھر سے وہی بات اٹھانے لگا تھا جو انہوں نے اتنے سال دبائی تھی۔ وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایسی باتیں دبائے بھی نہیں دبتی، ایک نہ ایک دن کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ انہیں اسی دن کا خوف تھا۔ پکڑو اس لڑکی کو، بھاگنے نہ پائے۔ اگر یہ انفارمیشن اس نے لیک کر دی تو کیس ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور عرفان یوسف زئی کو یہ ہرگز منظور نہیں کہ وہ کوئی کیس ادھورا ہی چھوڑ دے۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ایک کیس کی خفیہ میٹنگ کر رہے تھے، تبھی مریم وہاں پر اپنا کیمرہ لیے ادھر ادھر کی تصویریں بنانے لگی، مگر انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ انہی کی باتیں ریکارڈ کر رہی ہیں۔ اسی لیے عرفان یوسف زئی نے فوراً سے اپنے بندے اس کے پیچھے بھیج دیے۔ وہ بھی پولیس والوں کو دیکھ کر ڈر گئی اور بھاگنے لگی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ آخر اس کا کیا قصور ہے، بس وہ تو بھاگتی ہی گئی۔ وہ ریسٹورنٹ کے سامنے والے پارک میں بھاگ آئی، کیونکہ بہت زیادہ دور نہ جا سکتی تھی۔ دوبارہ پولیس والے اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس اسے رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ خود پر کنٹرول کیے وہیں پر کھڑی رہی۔ اس نے اپنا کیمرہ بھی اسی درخت کے اوپر لٹکا دیا، کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس کا کیمرہ لے جائیں۔ اسے اپنا کیمرہ بڑا عزیز تھا، وہ اسے یوں کھونا نہ چاہتی تھی، اسی لیے ہی اس نے درخت کے اوپر چھپا دیا تاکہ اگر وہ پکڑی بھی جائے تو وہ لوگ اس کے کیمرے تک نہ پہنچ پائیں۔ مگر اس کا چھپنا کسی کام نہ آیا، اور 2 منٹ کے اندر اندر ہی وہ لوگ اسے ڈھونڈ چکے تھے۔ وہ اب اسے اپنے ساتھ پکڑے عرفان یوسف زئی کے پاس لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، مگر وہ کسی بھی بات کا جواب نہ دیتے، بس اسے گھسیٹتے ہی جا رہے تھے۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ نہ پہنچے تھے کہ کانسٹیبل کو عرفان یوسف زئی کی کال موصول ہوئی کہ اس لڑکی کو لے کر ان کے خفیہ اڈے پر پہنچے، تو وہ ریسٹورنٹ جانے کی بجائے اسے گاڑی میں بٹھا کر عرفان یوسف زئی کی بتائی ہوئی جگہ پر لے جانے لگے۔ مریم مسلسل مزاحمت کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں، آخر میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ مگر وہ اس کی کوئی بھی بات نہ سن رہے تھے اور خاموشی سے ڈرائیو کر رہے تھے۔ اب گاڑی ایک سنسان علاقے کی طرف آ چکی تھی۔ مریم کو بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ سب سے انجان تھی کہ عرفان کے کہنے پر ہی اسے یہاں لایا گیا ہے۔ 1 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد وہ ایک کھنڈر نما عمارت کے باہر رکے۔ ان دونوں پولیس والوں نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے اتارا اور اس عمارت کے اندر لے جانے لگے۔ وہ بہت ہی پراسرار اور کھنڈر سی عمارت تھی جہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ اسے کمرے میں لے گئے جہاں پر ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پر اسے بٹھا دیا اور رسیوں سے جکڑ لیا۔ وہ جانے ہی لگے تھے کہ مریم نے ان سے اپنی غلطی معلوم کرنا چاہی، مگر وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ صاحب جی آئیں گے تو خود ہی پوچھ لینا۔ مریم کو بہت حیرت ہوئی کہ آخر یہ کون صاحب جی ہے جس کے کہنے پر اسے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ دونوں پولیس والے تو اسے یہاں پر بند کر کے چلے گئے، مگر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے کہ آخر اس کا کیا قصور ہے۔ وہ تو بس ریسٹورنٹ کی دیوار پر لٹکی پینٹنگ کی تصویر بنا رہی تھی، کیونکہ وہ پینٹنگ اسے ایک نظر میں ہی بہت پسند آئی تھی اور فوٹوگرافی تو اس کا پیشن تھا۔ تو پھر یہ لوگ کس جرم میں اسے یہاں لے آئے ہیں؟ مگر اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ وہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آج اس نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا جتنا آج سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ سلطان یوسف زئی کی پوتی آج اسے کھنڈر نما عمارت میں بند جہاں پر آنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔
کتنے ہی گھنٹوں وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی، مگر پھر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور نہ جانے اسے کب نیند آ گئی۔ اسے کچھ معلوم ہی نہ ہوا، مگر دھڑام سے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چہرہ اوپر کر کے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں، مگر آگے ایک شخص ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اسی کے پاس آ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ پائی کیونکہ کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس آدمی نے کمرے کی لائٹ جلائی تو جلدی سے اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا کیونکہ اس کی آنکھیں اس لائٹ سے چندھیا گئی تھیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ہاتھ کھول کر جا رہا ہوں، یہ کھانا کھا لو، آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر آؤں گا اور تمہیں باندھ دوں گا۔ یہ صاحب جی کا حکم ہے، کوئی مزاحمت کی تو گولی سے اڑانے میں مجھے دیر نہ لگے گی۔ وہ بھاری بھرکم جسامت والا شخص اس کے ہاتھ کھول کر چلا گیا، مگر کھانا کھانا تو دور کی بات، اس میں تو سانس لینے کی بھی ہمت نہ تھی۔ وہ اب کرسی سے نیچے زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ عرفان یوسف زئی کسی کیس کے سلسلے میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے وہ آج اس لڑکی کے پاس نہ آ سکا۔ اس نے 2-3 آدمی اس کھنڈر نما حویلی کی چوکیداری کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ لڑکی یہاں سے بھاگ نہ پائے۔ بابا جان، میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے آپ کے بزنس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں۔ میں اپنی سروس کروں گا اور جب تک میری سروس کے سال ختم نہیں ہوں گے میں آپ کے بزنس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ عرفان آج 3 دن کے بعد گھر آیا تو آتے ساتھ ہی آبِ یوسف زئی اس پر بھڑک گئے کہ وہ بزنس میں ان کا ساتھ دیں کیونکہ ان کے بعد یہ سب اس نے ہی نہیں سنبھالنا ہے۔ وہ اس گھر کا ولی عہد ہے۔ عرفان، میں تم سے کہہ رہا ہوں مجھے مزید غصہ نہ دلاؤ کہ مجھے کوئی سخت فیصلہ کرنا پڑے۔ چھوڑو اپنی فضول سی نوکری اور بزنس سنبھالو، اور یہ جو تم سروس کی بات کر رہے ہو یہ تو تب ختم ہوگی جب تم میری عمر کو پہنچو گے۔ اس وقت کیا خاک بزنس سیکھو گے؟ بیٹا، بزنس ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بزنس کو سیکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ انسان اپنا سب کچھ ہی لٹا کر گھر آ بیٹھتا ہے۔ تو پھر آپ بھی میری بات سن لیں، میں کبھی بھی آپ کے بزنس میں شامل نہ ہوں گا، چاہے اس کے لیے آپ جو بھی کر لیں۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور بیٹے کی بات سن کر اب یوسف زئی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ ہر وقت انہیں پریشان رکھتا تھا، اسی کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے تھے، مگر اسے تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی، اسے تو اپنی نوکری پیاری تھی۔ مریم کرسی پر رسیوں میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ آج اسے یہاں پر آئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر آج تک وہ شخص نہ آیا جس کے بارے میں ہر کوئی اسے کہہ کر جاتا کہ صاحب جی آئیں گے تو خود ہی پوچھ لینا۔ اچانک ہی اس کمرے کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ کھلا جہاں مریم قید تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ پہچان نہ پائی کیونکہ وہ تو اسے جانتی نہ تھی، بس ایک باری سرسری سی ملاقات ہوئی تھی جو اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ عرفان یوسف زئی ایک ایک قدم لیتا مریم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مریم سے خود پر قابو نہ ہوا اور وہ اس پر چلانے لگی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں پر کیوں قید کر رکھا ہے؟ اگر میرے دادا کو پتہ چلا تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ مریم کی بات پر ایس پی عرفان یوسف زئی کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی، میں اب بھی تم سے کہتا ہوں سچ سچ بتا دو، تم کس کے لیے کام کرتی ہو؟ اگر تم مجھے سب بتا دو گی تو شاید میں تمہاری سزا میں کچھ کمی کرا دوں، مگر مجھے جھوٹ بالکل بھی پسند نہیں، جھوٹ سے نفرت ہے مجھے، اس لیے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ وہ غصے میں ایک ایک لفظ چباتا مریم کے قریب آ رہا تھا۔ کون سا کام اور کس کے لیے؟ میں کسی کے لیے کوئی کام نہیں کرتی، بلکہ مجھے تو فوٹوگرافی کا شوق ہے۔ اس وقت بھی میں آپ کے پیچھے دیوار پر لگی ایک پینٹنگ کی تصویر بنا رہی تھی اور آپ کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ آپ ایک پولیس والے ہیں، آپ کا کام لوگوں کو انصاف دلانا ہے، نہ کہ ان کو بے قصور قید کر کے رکھنا۔ مریم کی رگوں میں بھی یوسف زئی خاندان کا خون دوڑ رہا تھا تو وہ کیسے پیچھے رہتی۔ ابھی میں تم سے کہنا ہوں کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، یہ تمہارے پاس دوسرا اور آخری موقع ہے، اس کے بعد مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ جلدی سے ہمیں اس کیمرے کے بارے میں بتا دو جس میں تم نے اپنے باس کے کہنے پر ہماری ویڈیو بنائی۔ عرفان یوسف زئی اب بالکل اس کی کرسی کے قریب کھڑا تھا۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی، اس کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ تو سچ ہی کہہ رہی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی جواب تھا ہی نہیں۔
تم سچ سچ بتاؤ، کیا جانتی ہو تم؟ اس میں تمہاری ہی بہتری ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عرفان یوسف زئی اپنے سامنے کرسی پر بندھی ہوئی لڑکی کو گھونٹتے ہوئے بولا، میں سچ میں کچھ نہیں جانتی۔ مریم نے روتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، تو تم ایسے نہیں مانو گی، مب جو ہوگا اس کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ عرفان یوسف زئی پراسرار لہجے میں کہتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ ایک اکیلی لڑکی پر تشدد کرے، تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس کی تو ایسی تربیت ہی نہ کی گئی تھی۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا، مگر ایک خیال آنے پر پھر سے پیچھے مڑا اور اس کی طرف آنے لگا۔ وہ اسے پھر سے اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کی آنکھیں کسی آبشار کی منظر پیش کر رہی تھیں اور آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ ابھی تم کہہ رہی تھی کہ تمہارے دادا کو اگر پتہ چل گیا تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ کیا نام ہے تمہارے دادا کا؟ آتے ساتھ ہی وہ اس کی کرسی پر ہاتھ رکھ کے زور سے چلانے لگا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس کے رونے میں بھی تیزی آ گئی۔ سلطان یوسف زئی، اس نے کانپتی آواز کے ساتھ اپنے دادا کا نام لیا، مگر وہ سامنے والے شخص پر بجلیاں گرا گئی۔ عرفان یوسف زئی کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج تک وہ جس خاندان سے دور بھاگتے آئے تھے، آج اسی خاندان کی لڑکی اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، مگر اس نے مریم کو کچھ نہ بتایا اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ مریم کے کمرے کے ساتھ ہی ملحق کمرے میں آ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے سر کے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑ رکھے تھے، ایسا معلوم ہوتا کہ انہیں جڑ سے ہی اکھاڑ دے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زور زور سے چلانا شروع کر دے۔ اس خاندان سے اسے نفرت تھی، اسی خاندان کی وجہ سے تو اس کے باپ دادا کے سر آج بھی شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ وہ تو اس خاندان کا سایہ بھی خود پر نہ پڑنے دیتے، تو آج یہ لڑکی کیسے اس کے سامنے موجود ہے؟ وہ اس وقت کو ہی کوسنے لگا جب اس لڑکی سے سامنا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی، مگر اب اس کی اصلیت جان کر اسے خود ہی گھن محسوس ہو رہی تھی کہ آخر وہ کس خاندان کی لڑکی پر دل ہار بیٹھا ہے۔ مگر آج اس نے سوچ لیا تھا کہ جس طرح اس کے خاندان نے انہیں ساری دنیا میں تماشا بنایا تھا، آج وہ بھی 20 سال پرانی کہانی پھر سے دہرائے گا۔ آدم، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام کرو۔ دوسری طرف سے عرفان یوسف زئی کا خاص آدمی اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا کہ آخر وہ کس کے نکاح کا انتظام کرنا چاہ رہا ہے، مگر اگلے ہی لمحے عرفان نے اس کا یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی سے نکاح کرنے والا ہوں۔ تم نکاح خواں اور گواہان کو لے کر جلد سے جلد یہاں پہنچو۔ وہ حکم سنا کر فوراً ہی موبائل بند کر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آدم اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ آدھے گھنٹے کے اندر سارا انتظام ہو چکا تھا۔ مریم اس کھنڈر نما کمرے میں آنے والی قیامت سے ناج نہ بیٹھی تھی۔ وہ آنسو بہائے اپنے نصیب پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور 5-6 لوگ اندر آتے نظر آئے۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان میں ایک عرفان یوسف زئی بھی تھا۔ 2 آدمیوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی گنز تھیں جو انہوں نے آتے ساتھ ہی مریم پر تان دی تھی۔ مولوی صاحب، بسم اللہ کریں۔ عرفان یوسف زئی کے ایک اشارے پر مولوی آگے بڑھا اور مریم سے اس کی مرضی معلوم کرنے لگا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہ آ رہا تھا، مگر مولوی کے نکاح کے بارے میں پوچھنے پر اس کا دل پھٹنے کو آ گیا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو مولوی پیچھے ہٹایا، مگر مولوی صاحب کے پیچھے ہٹتے وہ دونوں گن مین گنز اس کی کنپٹی پر رکھ چکے تھے۔ اتنی بڑی بڑی گن دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ مولوی صاحب کو پھر سے نکاح کے لیے بھیجا گیا۔ اب وہ دوبارہ مریم سے اس کی رضامندی معلوم کر رہے تھے۔ مریم بنت دلاور یوسف زئی، کیا آپ کو عرفان یوسف زئی ولد آب یوسف زئی سے 50,000 روپے حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ اس شخص کا نام سن کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس کی ماں اکثر اسے اس کے ماموں اور نانا کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ مریم کو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ ہمیشہ جس خاندان سے وہ اتنا دور ہے، آج اسی خاندان کا چشم و چراغ اس سے زبردستی نکاح کر رہا ہے۔ وہ اس وقت کو ہی کوسنے لگی جب وہ اس ریسٹورنٹ میں گئی تھی۔ اسے یہی سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو وہ اسے زندہ ہی دفنا دیں گے، مگر وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی
کہ اگر اس نے نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو وہ زندہ واپس ہی نہ جا پائے گی۔ اس میں زبان سے اقرار کرنے کی ہمت نہ تھی تو آہستہ سے سر ہلا گئی۔ مریم کی رضامندی دیتے ہی سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ اکیلا ہی وہاں پر موجود تھا۔ ایک اور بار پراسرار فاتحانہ ہنسی ہنس رہا تھا، مگر وہ اب بھی اس کے قریب نہ آیا تھا، کیونکہ وہ تو صرف بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی محبت کو بھلا بیٹھا تھا۔ اس کی محبت انتقام کے نیچے کہیں دب گئی تھی۔ اب وہ بھی اسے اس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ مریم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے، مگر وہ یہ بھی حق نہ رکھتی تھی، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کا ذہن بس ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا کہ جب اس کے خاندان والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ماں کی بتائی ہوئی باتوں میں کھوسی گئی۔ امی، ہم نانا کے گھر کیوں نہیں جاتے؟ 10 سال کی مریم ماں سے ضد کر رہی تھی، کیونکہ اس کی ساری دوستیں ہی اپنے نانا کے گھر رہنے جاتی تھیں، مگر ایک وہی تھی جس نے آج تک اپنے نانا کے گھر کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ اگلے لمحے بلقیس یوسفزئی اس کے معصوم سے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ اگر آئندہ تم نے نانا کے گھر کا ذکر بھی کیا تو میں تمہیں اسٹور روم میں بند کر دوں گی۔ بیٹی کو دھمکی دیتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی، مگر معصوم سی مریم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے نانا کے گھر کیوں نہیں جا سکتی۔ بیٹا، میں نے تم سے کہا ہے نا، تم یوسفزئی ہاؤس کا ذکر بھی اپنے منہ سے نہ نکالو گی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ 15 سالہ مریم پھر سے ماں سے ضد کر رہی تھی کہ وہ اپنے نانا کے گھر جانا چاہتی ہیں، مگر بلقیس بیگم نے اس بار اسے تھپڑ نہ مارا تھا، کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی تھی اور ان کی باتیں سمجھتی تھی، مگر سمجھنے کے باوجود ہی ضد کرتی۔ آج تک اسے اس کی ماں نے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ماضی کے جھڑکوں سے حال میں آ چکی تھی۔ اسی کھنڈر نما کمرے میں ٹوٹی پھوٹی کرسی پر بندی بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس کی ماں نے آج تک اسے جو حقیقت نہ بتائی، اب وہ شخص یہ حقیقت پوچھے گی جو اسے یہاں پر لے آیا ہے۔ اگلے 2 دن مریم اسی کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا، بلکہ ایک ملازم آتا اور کھانا دے کر چلا جاتا۔ مگر تیسرے دن قسمت اس پر مہربان ہو گئی۔ آج وہ پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش وہ سہ نہ سکی اور مزید سر نیچے سے نیچے جھکاتی گئی۔ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ اس نے اس شخص سے ساری حقیقت جانی ہے۔ اس میں تو اوپر دیکھنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ عرفان یوسفزئی ایک ایک قدم لیتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے اس کے قریب آنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر پھر اس کے قدم مریم سے کچھ فاصلے پر ہی رک گئے۔ اس کی محبت پھر دم توڑ گئی اور انتقام محبت پر حاوی ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور اس کا منہ نوچ کر اسے جھٹکے سے اوپر کیا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے ہمارے خاندان نے پچھلے 20 سال اذیت سہی ہے۔ اب میں تمہیں نہ بخشوں گا اور ساری ذاتیوں کے حساب تم سے ہی لوں گا۔ اس کی انگلیاں مریم کے چہرے پر بری طرح سے گڑی ہوئی تھیں۔ مریم کو اپنا چہرہ دکھتا ہوا محسوس ہوا اور اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے۔ کیا دشمنی ہے ہماری تم سے؟ اس نے ہمت کر کے عرفان یوسفزئی سے سوال کر ہی ڈالا۔ کیا دشمنی ہے؟ بلکہ یہ کہو کہ کتنی دشمنی ہے۔ یہ میرے سامنے انجان بننے کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، مگر میرے سامنے معصوم بن رہی ہو۔ وہ اب بھی اس کا منہ اپنے ہاتھ سے دبوچے کھڑا تھا۔ خدا کی قسم، میں کچھ نہیں جانتی۔ ساری زندگی مجھے اس راز سے بے خبر رکھا گیا، مگر آج میں چاہتی ہوں کہ تم میری مشکل آسان کر دو اور مجھ پر اس راز کی حقیقت کھول دو۔ مریم کی بات سن کر عرفان یوسفزئی ششدر رہ گیا۔ ایک پل کے لیے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے، مگر پھر کچھ سوچ کر اسے ساری داستان بتانے لگا۔ مریم یوسفزئی، والد دلاور یوسفزئی صاحب، تمہارے باپ نے میری پھپھو کو گھر سے بھگایا تھا۔ صرف میری پھپھو کو ہی نہیں بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو ہی رونڈ ڈالا تھا، کیونکہ دونوں خاندانوں کی عزت سانجی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، آج بھی میرے دادا دلاور یوسفزئی سے نفرت کرتے ہیں کہ ان کے بھتیجے نے بھرے زمانے میں انہیں رسوا کر دیا۔ وہ بلکہ اس کو رات کے اندھیرے میں گھر سے بھگا کر لے گئے۔ ایک دن کے اندر اندر ہی یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی
اور یوسف زئی خاندان کے تمام لوگ کسی کو شکل دکھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ بیٹے کی سرکت کے بعد سلطان یوسف زئی تو اپنی حویلی میں منہ چھپا کر بیٹھ گئے، مگر ساری ذلت کا سامنا میرے خاندان کو کرنا پڑا، کیونکہ اس واقعے سے 3 سال پہلے ہی دونوں بھائیوں میں علیحدگی ہو چکی تھی اور سلطان یوسف زئی حویلی چھوڑ کر اپنی علیحدہ دنیا بسا چکے تھے۔ مگر پھر ان کے بیٹے نے 3 سال بعد یوسف زئی خاندان پر ایسا وار کیا کہ آج تک بھی وہ زخم نہیں بھرا۔ مگر آج میرے دل کو سکون آ گیا ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے میری پھپھو کو گھر سے بھگایا تھا، آج میں نے بھی وہ بدلہ لے لیا ہے۔ اب رسوائی ہوگی، مگر عبداللہ یوسف زئی کے خاندان کی نہیں، بلکہ سلطان یوسف زئی کے خاندان کی۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ مریم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ آخر وہ اتنے بڑے سچ سے کیسے انجان تھی۔ میں نے تم سے نکاح تو کر لیا، مگر میں تمہیں کبھی بھی بیوی والا درجہ نہ دوں گا۔ تم اسی طرح یہیں پر سڑتی رہو گی، مگر تمہیں میرا ساتھ نصیب نہ ہوگا، اور نہ ہی میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ تم اس وقت کو کوسو جب تمہارے باپ نے میری پھپھو کو بھگایا تھا۔ آج مجھے تو سکون آ گیا، کیونکہ میں اپنا بدلہ پورا کر چکا ہوں، مگر اب تم اس بدلے کی آگ میں جلتی رہو گی اور تمہیں نکالنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے پیر پٹکتا نکلتا گیا، مگر مریم پر ہزاروں بم چھوڑ گیا۔ مریم کے آنسو تو اب تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے، کھارا پانی آنکھوں سے بہہ جا رہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا اور کسی صورت بھی یہ تلخ حقیقت قبول نہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس سچ کو کب تک جھٹلا سکتی تھی؟ آج اسے بھی سمجھ آ گئی کہ اس کی ماں ہر وقت کیوں اسے نانا کے گھر کے ذکر پر ڈانٹ دیتی تھی۔ اس نے تو ساری زندگی ایک مرتبہ بھی اپنے ننیال میں کسی کو نہ دیکھا تھا، مگر آج اس کا تجسس ختم ہو چکا تھا اور زندگی اسے ایسے موڑ پر لا چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ دوسری طرف سلطان یوسف زئی حویلی میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ وہ خاندان کوئی لمبا چوڑا نہ تھا، بلکہ اس گھر میں تو صرف 3 افراد رہتے تھے۔ ان میں سے ایک تو یہاں پر قید تھی اور 2 بلقیس یوسف زئی اور سلطان یوسف زئی انگاروں پر لوٹ رہے تھے کہ آخر ان کے گھر کی عزت ان کے منہ پر کالک مل کے کیسے جا سکتی ہے۔ سارے زمانے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلطان یوسف زئی کی پوتی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سب لوگ اس سچ سے انجان تھے۔ اس بات کی خبر عبداللہ یوسف زئی حویلی میں بھی پہنچ چکی تھی۔ یہ خبر سن کر ان کے تو کلیجے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ آج سے 20 سال پہلے جو قیامت ان پر ٹوٹی تھی، آج وہ ان کے مخالفین پر برپا ہو چکی تھی، اور اسی بات کی تو ان کو خوشی تھی کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اور ان کا بدلہ بھی پورا ہو گیا۔ مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ ان کے خاندان کا اکلوتا وارث ان کا چشم و چراغ اس واقعے کا ذمہ دار ہے۔ اب مریم یوسف زئی کو اس کھنڈر نما حویلی میں رہتے ہوئے پورے 30 دن ہو چکے تھے، یعنی ان کے نکاح کو 25 دن ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے وہاں جانے کے 5 دن بعد اس کا نکاح ہوا تھا، مگر اب اس کو کرسی کی قید سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اسی کمرے میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ ہفتے میں ایک بار عرفان یوسف زئی اس کے پاس آتا، مگر اسے ملنے نہیں بلکہ اس کے باپ کے جرم کے طعنے دینے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ آج وہ پورے 1 ہفتے کے بعد پھر سے اس کے پاس آیا تھا، مگر اس بار وہ اسے لینے آیا تھا کیونکہ اب وہ اپنے خاندان والوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس شخص نے ان کی عزت خاک میں ملا دی تھی، اس نے بھی ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے مریم سے کوئی بات نہ کہی، بلکہ آتے ساتھ ہی اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ وہ چلاتی رہی کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے دھکا دینے کے انداز میں گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی اپنے راستوں پر رواں دواں تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ یوسف زئی حویلی پہنچ چکے تھے۔ سارے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر کوئی اسے پہچان نہ سکا، کیونکہ آج تک تو وہ ایک دوسرے کی شکل سے ہی انجان تھے۔ پھر عرفان یوسف زئی نے یہ سسپینس بھی ختم کر دیا۔ دادا جان، آپ کو مجھ پر فخر ہوگا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ دلاور یوسف زئی کی بیٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تو وہ سب حویلی والوں پر بم پھوڑ گیا۔ سب ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ جس لڑکی کو وہ بھاگا ہوا سمجھ رہے تھے، وہ تو ان کے گھر میں ہی ان کی بہو کی حیثیت سے موجود تھی۔ تمہاری ہمت کیسی اس نیچ خاندان کی لڑکی سے نکاح کرنے کی؟ ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ساری حقیقت معلوم ہونے کے بعد عبداللہ یوسف زئی غصے سے چلاتے ہوئے پوتے کو حکم سنا گئے۔ دادا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج تمہارا بدلہ پورا ہو گیا۔
میں اس لڑکی کو ہرگز طلاق نہ دوں گا، بلکہ اسے باندی بنا کر اپنے پاس رکھوں گا۔ اس طرح ساری زندگی میرے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ اچانک سے حویلی کا گیٹ کھلا اور بلقیس یوسف زئی اندر آتی دکھائی دی۔ سب انہیں دیکھ کر حیران ہوئے، مگر مریم مطمئن سی کھڑی تھی، کیونکہ وہ یہاں آنے سے پہلے ایک ملازم سے فون لے کر اپنے گھر اطلاع کر چکی تھی کہ اسے عرفان یوسف زئی ہی اغوا کر کے لے آیا ہے۔ 20 سال بعد بیٹی کو دیکھ کر عبداللہ یوسف زئی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو محبت کے نہیں بلکہ نفرت کے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آج سے 20 سال پہلے کا منظر گھوم گیا، جب وہ ان کی پگڑی اچھال کر ان کے بھتیجے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، مگر وہ اب تک بھی حقیقت سے بے خبر تھے، کیونکہ اصل حقیقت تو کوئی اور ہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی حویلی میں قدم رکھنے کی؟ کیا تم اپنی اتنی بڑی غلطی بھلا چکی ہو؟ غلطی نہیں بلکہ وہ تو گناہ تھا، گناہ۔ عبداللہ یوسف زئی غصے سے چلا رہے تھے، مگر رضیہ بیگم خاموشی سے کھڑی تھیں اور ان کی تمام بہویں اور بیٹے بھی باغ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ ان کے خاندان کا یہ رواج نہ تھا کہ جب بڑا بول رہا ہے تو چھوٹے درمیان میں ٹانگ اڑائیں۔ آتی بلقیس یوسف زئی ان کے قدموں میں گر گئیں۔ بابا جان، میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ تو حقیقت سے بے خبر ہیں۔ مجھے ایک موقع دیں اپنی صفائی پیش کرنے کا، اس کے بعد آپ کا جو دل کرے وہ کیجیے۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی باپ کے قدموں سے لگی بیٹھی تھی، مگر عبداللہ یوسف زئی اس کی کوئی بھی بات سننے کی روا نہ تھے۔ اپنی جھوٹی سچی کہانی اپنے پاس رکھو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ تو میرے لیے آج سے 20 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ میں نے اپنی غیرت کا جنازہ اسی دن پڑھ لیا تھا۔ اب مجھ میں دوبارہ ہمت نہیں وہ سب سہنے کی۔ عبداللہ یوسف زئی نے ایک جھٹکے سے بیٹی سے اپنے پاؤں چھڑوائے اور دور جا کھڑے ہوئے۔ بلقیس یوسف زئی وہیں پر زمین پر بیٹھی رہ گئی، چاہے آپ لوگ سننا چاہیں یا نہ، مگر میں اپنی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت اب اور اپنے دل میں نہیں چھپا سکتی، ورنہ میرا دل ہی پھٹ جائے گا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دلاور یوسف زئی کھڑے تھے۔ میں ان کو یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جلدی سے اندر آئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ بھاگ جاؤں، کیونکہ اب آپ زمینوں کے مسئلوں کی وجہ سے اس سے میری شادی نہ کریں گے، مگر میں نے اس کی بات نہ مانی اور اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا کہ اگر نصیب میں ہوا تو والدین کی مرضی میں ہی ہماری شادی ہوگی، ورنہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ مگر انہوں نے میری ایک بات بھی نہ مانی اور اپنے منہ سے رومال نکال کر میرے منہ میں رکھ دیا اور مجھے بے ہوش کر کے اپنے گھر لے آئے اور سارے علاقے میں یہ بات پھیلا دی کہ میں ان کے ساتھ بھاگ کر آئی ہوں۔ مگر ابا جی، میں اس دن ان کے ساتھ بھاگی نہ تھی، بلکہ اغوا کی گئی تھی۔ میں نے کئی بار واپس آنا چاہا، مگر شادی کے کتنے سال تو مجھے وہاں پر قید رکھا گیا، مگر آہستہ آہستہ میری قید سے مجھے آزادی دے دی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اب آپ لوگ مجھے قبول نہ کریں گے، اور یہ حقیقت مجھے خاندان والوں سے معلوم بھی ہو گئی کہ آپ تو میرا نام بھی سننے کی روا نہیں، تو میں کیسے آپ کے پاس آتی؟ یہ بات کر کے بلقیس یوسف زئی موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور فرش کو گیلا کر رہے تھے۔ ساری حقیقت جان کر عبداللہ یوسف زئی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ رضیہ یوسف زئی آگے بڑھی اور بیٹی کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ وہ جان چکے تھے کہ سمی ان کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ تو ان کی عزت کی حفاظت کرتی رہی، مگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ عبداللہ یوسف زئی بھی آگے بڑھے اور بیٹی کو گلے سے لگایا۔ بیٹا، میں اتنا سنگ دل بھی نہیں کہ اب جب کہ دلاور اس دنیا میں ہی نہیں رہا تو اس کے کیے کی سزا تمہیں دے دوں۔ وہ بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہ رہے تھے کہ آج تک انہوں نے ساری حقیقت کا پتہ کیوں نہ لگایا، مگر اب کچھ نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ گیا ہوا وقت پھر واپس نہیں آتا۔ مریم بھی آرام سے ماں کے ساتھ سمٹی کھڑی تھی، مگر عرفان یوسف زئی کا بدلہ اب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سب میں ان کی پھپھو کا کوئی قصور نہیں، اور وہ مریم کو اس کے باپ کے کیے کی سزا نہ دینا چاہتا تھا۔ سزا نہ دینا تو بس ایک بہانہ تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مریم کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو دونوں اپنی مسکراہٹ پر قابو نہ رکھ سکے اور ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آج عرفان یوسف زئی کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ عبداللہ یوسف زئی حویلی سے شروع ہونے والی اتنی بڑی خاندانی دشمنی آج پھر سے وہیں پر آ کر ختم ہو چکی تھی۔